السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شہاب نامہ سے ریلیٹڈ آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں ریکمینڈ کروں گا ضرور دیکھیں۔ یہ میں نے سلسلے کا آغاز کیا ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے دلچسپ و عجیب واقعات۔ یہ کتاب جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا انتہائی شہرا افاق اور اپنے دور کی بلکہ آج کے دور کی بھی انتہائی مقبول کتاب ہے، اور بیسٹ سیلر کتاب اس کو کہا جاتا ہے۔ اردو لٹریچر میں اس کتاب کو انتہائی نمایاں مقام حاصل ہے۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے ان کے ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ اور سیدہ فاطمہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر ایک التجا کی، جو قبول ہوئی اور روحانیت کے راستے میں ان کے چلنے کا یا اس راہ کا مسافر بننے کا سبب بنا۔ اچھا، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ کتاب کسی نے ریکمینڈ کی تھی، اور اس کا ذکر میں اس وقت میں نہیں کر سکا۔ تو جب میں نے یہ پوسٹ کی ویڈیو، تو جس میرے دوست نے ریکمینڈ کی تھی وہ مجھ سے تھوڑا سا خفا ہوا۔ اس نے کہا یار اگر مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک، تو یہ کتاب میں نے تجھے ریکمینڈ کی تھی، تو میرا ذکر بھی کر دیتا تو ہم بھی مقبول ہو جاتے۔ خیر، مقبول ابھی تو میرا بالکل نیا پیج ہے، مقبول پیج جب ہوگا دیکھی جائے گی۔ اللہ کرے مقبول ہو، اگر آپ لوگوں کو پسند آتا رہا یہ سلسلہ۔ سو وہ میں آپ کو چلیں سب سے پہلے ذکر کر دوں کہ میرا ایک بڑے ہی پیارے دوست، میرے بچپن کے کلاس فیلو محمد علی صدیق ان کا نام ہے، بڑا اچھا دوست ہے میرا، اور اس وقت وہ انجینئر ہے اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وہ جاب کرتا ہے۔ وہ اصل میں اس کو میں نے دیکھا ہے، وہ شروع سے ہی تذبذب کا شکار ہے وہ لڑکا، کہ اس کو روحانیت ہے حقیقت یا نہیں ہے، اس معاملے میں وہ تھوڑا کہتے ہیں نا کہ انسان شش و پنج میں رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اور ابھی تک میں نہیں سمجھ پایا کہ اس کا یہ شک یا اس کا یہ تذبذب دور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اس نے چند سال پہلے پڑھی قدرت اللہ شہاب کی ایک کتاب شہاب نامہ، اور اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تم نے کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ کہتے یار بڑی، یار تو پڑھنا، تو ادھر جاتا ہے، تیرے بزرگ ہیں ان سے بیعت ہے، شیخ صاحب ہمارے بزرگ ہیں ملتان میں ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی فیضیاب ہستی، ان سے جو فیض ملتا ہے اس کا تذکرہ کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گا۔ اور تو اس کو حیرت ہوئی کہ میں نے نہیں پڑھی، تو اس نے مجھے ریکمینڈ کی، میں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار وہ ایسی کتاب ہے، اس میں وہ خط آ جاتے ہیں، اس کو وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کو چھت سے خط گر جاتا ہے، کبھی الماری سے خط، تو وہ کہتا عجیب و غریب اس میں واقعات ہیں، اور یہ تو پڑھے گا تو مجھے بتائے گا کہ کیسی لگی اور اس میں کس کی کیا حقیقت ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ پڑھوں گا، تو پھر یہ ایک سبب بنا۔ پھر مجھے کسی اور نے بھی کہا کہ اگر آپ اس روحانیت پہ یقین رکھتے ہو اور اس طرح آپ ملتان جاتے ہو، آپ جڑے ہوئے ہو ایک سلسلے سے، تو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس کا آخری چیپٹر ضرور پڑھو۔ میں نے کہا اچھا۔ تو اس میں پھر جو انہوں نے واقعی کی کہتے ہیں نا تصویر کھینچی یا اس کی منظر کشی کی، اس سے میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ میں نے واقعہ پڑھنا ہے۔ تو میں صرف ایک واقعہ پڑھنے کے لیے یہ کتاب پڑھی، لیکن اس واقعے نے مجھے اتنا حیران کیا اور میری دلچسپی کا ایسا سامان پیدا کیا کہ مجھے لگا کہ نہیں، صرف یہ واقعہ یا یہ چیپٹر نہیں، میں نے اب پوری کتاب پڑھنی ہے۔ تو میں نے اصل میں خود بھی آخری چیپٹر سے اس کتاب کا آغاز کیا تھا، اور آخری چیپٹر ہے ہی اتنا دلچسپ کہ وہ پھر آپ کو مجبور کرتا ہے آپ اس کا باقی چیپٹر بھی پڑھیں، پوری کتاب پڑھ کے پڑھیں۔ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی قدرت اللہ شہاب کا جو سلسلہ شروع کیا ہے شہاب نامہ کا، تو اس کو بھی میں نے آخری چیپٹر سے اسی لیے شروع کیا۔ تو آپ نے اگر جنہوں نے پچھلا میرا ویلاگ دیکھا ہے اس حوالے سے، ان کو یاد ہوگا کہ جو میں نے واقعہ شیئر کیا تھا، اب اس سے ہم سلسلہ آگے جوڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک سسپینس سرپرائز چھوڑا تھا کہ آگے کیا ہوا، کہ جب ان کو وہ خط آیا اور خط میں ان کی وہ جو درخواست قبول کر لی گئی کہ طریقت میں آپ کو چلانا ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کہتے ہیں پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب دیکھیں ایک خواب بھی اتنا حیران کن ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف، کہتے میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار گوہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم سب کے سر تسلیم خم ہیں۔
انہوں نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔ انہوں نے اچانک فرمایا، تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا حقیقی آخرت کی زندگی؟ قدرت اللہ شاہ لکھتے ہیں کہ خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے گمراہ کیا کہ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے، یعنی کہ اگر کہا کہ وہ زندگی تو دنیا سے تو گئے، دنیا تو گئی آپ کے ہاتھ سے۔ اچھا، تو یعنی وہ آگے لکھ بھی رہے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی؟ تو کہتے ہیں مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بولا، حضرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں اور کچھ وہ زندگی۔ یعنی کہ قدرت اللہ شاہ بھی ہماری طرح ہی نکلے۔ میرا خیال ہے ہم جیسا بندہ تو ہم نے تو کہا تھا بس دنیاوی زندگی چاہیے، خیر اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہم بھی آخرت کی زندگی ہی چاہیں، حقیقی زندگی وہی ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اب اس سے میں ہٹ رہا ہوں کہ میں بچپن میں قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، مجھے آیت کا ایگزیکٹ مطلب تو نہیں یاد، لیکن اس کا جو مفہوم میں سمجھ پایا، یا ابھی بھی میں نے 1-2 آیتیں سنی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے عرصے رہے، تو وہ کہیں گے چند دن یا شاید 1 دن۔ تو میں سوچتا تھا، بچہ تھا، کہ یہ 1 دن کیسے کہیں گے؟ زندگی 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہوتی ہے اور اس کو 1 دن کیسے کہیں گے؟ اور اب جب میں عمر کے حصے میں پہنچا ہوں اور اپنی گزشتہ ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں، کوئی بھی واقعہ ہو، چاہے وہ اسکول گوئنگ ہو، چاہے وہ ابھی پچھلے سال کی بات ہو، بچپن کی کوئی بھی بات ہو، تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، اور آپ بھی ایگری کریں گے، یار ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے۔ یعنی پچھلا زمانہ چاہے 20 سال پرانا بھی ہو، 30 سال پرانا بھی ہو، وہ لگتا ہے کل، یعنی 1 دن۔ تو وہ ثابت ہو گیا کہ واقعی ہم قیامت کے دن، جب وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ہم کہیں گے 1 دن ہم دنیا میں ہم رہے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، نبی کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی زندگی کی اگر وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ 1 بوند پانی دنیا میں نصیب نہ کرتا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور یہاں پہ پھر ہم فیل رہتے ہیں کہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے، جیسے ہی قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب سے کالے رنگ کا کتا جھپٹا ہوا آیا اور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، افسوس، یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں، تمہارا نفس تم پر بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کئی ماہ تک نہ کوئی خواب آیا، نہ ہی کسی قسم کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح سے عالم نزاع کا سا زمانہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایک خواہش کی اور ایک برگزیدہ ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا کو وسیلہ بنایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ وہ قبول کر لیں اس طریقت کے رستے میں۔ اور اس کے بعد جب قبول ہو گیا اور اتنا کرم ہوا، اور پھر شیطان یا نفس غالب آ گیا، تو اور پھر وہ نعمت جب ہاتھ سے چھین جائے اتنا عرصہ، تو وہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ گھڑیاں ہوں گی ان کے لیے۔ کہتے ہیں دل و دماغ میں احساس محرومی کے پرنالے بہنے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا۔ ایک بار تو میں نے ڈوب کر خودکشی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے پل کی منڈھیر پر جا بیٹھا، غالباً جذبہ جھوٹا تھا، اس لیے بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ گیا، اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ یعنی کہ قدرت اللہ شہاب کا خودکشی کا پلان بھی فیل ہو گیا، کیونکہ وہ پلان کہتے ہیں نا، اعمال کا دار مدار نیت پہ، نیت ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں اسی عالم یاز و اضطراب میں 3 ماہ گزر گئے، جو میرے باطنی وجود پر 3 صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ اس کے بعد اچانک 9 جون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ اب یہ ان کے لیے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کہتے ہیں یہ دن میری زندگی کے 2 یا 3 اہم ترین ایام میں سے ایک ہے۔ اس روز مجھے اچانک 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ اب یہ ایک ان کو خط موصول ہے، 90 کون تھے، خط میں کیا لکھا تھا، اور کیسے موصول ہوا، اور پھر ان کا سفر آگے کیسے بڑھا، جو ان کا طریقت کا روحانیت کا سفر ہے، اور یہ جو ان سے غلطی ہوئی تھی کیا ہے اس کا ازالہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چلانا تھا پھر آگے لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ تھاما ان بزرگ کے ذریعے جو بھی، تو وہ ہم اب پھر میں سسپینس چھوڑ رہا ہوں اپنے اگلے ویپ لاگ کے لیے۔
تو اگلے ویلوگ میں ضرور آپ دیکھیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جنہوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ اگر اس طرح کے دلچسپ واقعات سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اور روحانیت کیا ہے، اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، واقعہ یہ سچا ہے جھوٹا کیا ہے، لیکن یہ واقعہ دلچسپ ہے، سو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ واقعے بڑے نادر ہیں. اور میں آج کل کے دور میں تو بہت ہی نایاب ہیں، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک کتاب پڑھنا تو بڑا آج کل مشکل ہے، تو ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جائے کہ کتاب پوری نہ صحیح لیکن اس کے دلچسپ واقعات میں آپ تک پہنچاؤں، تو جو چاہیں گے پھر وہ اس کتاب سے فیض یاب ہوں گے اور اس کو خریدیں گے اور اس کو ضرور پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.